اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آیت نمبر 13 تک پڑھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم حکیم۔ یہاں تک اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کر دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ واضح ہوا تھا کہ کوئی شخص کسی بھی ذات، کسی بھی خاندان، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس اعتبار سے کہ وہ ایک انسان ہے، اور دوسرا جو اس کا بھائی ہے وہ اس کا تعلق بھی کسی علاقے سے ہو، وہ آپس میں کیا ہیں؟ یہ بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کوئی افراط و تفریط، اونچ نیچ نہیں، یعنی نوع کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے سارے انسانوں کو۔ لیکن آگے جا کے جب دیکھیں نا، یہ اس طرح کنبے اور برادریاں، پھر یہ نسلی تفاخر، برتری، یہ اس کی کوئی حقیقت اور صداقت نہیں ہے، بلکہ خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے اور باقی دیگر جو احادیث مبارکہ ہیں اس حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا کلکم من آدم و آدم من طین، کہ لوگوں خبردار، یعنی آگاہ رہو، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ کچھ اس حوالے سے کہ اسلام کے علاوہ دیگر جو مذاہب ہیں، خاص طور پہ ہندو مذہب یا یہودیت کے حوالے سے کافی باتیں انفارمیشن آپ تک پہنچائی تھی کہ یہ یہودیوں کا اور خاص طور پہ آپ دیکھیں ہندو کا یہ بڑا عجیب ہے ذات پات کا نظام جسے کہا جاتا ہے۔ تو اسلامی نقطۂ نظر سے میں نے آپ تک بات پہنچائی کہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آخر میں بات واضح ہوئی تھی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ، یعنی اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ جو ہے نا پرہیزگار، صاحب تقویٰ، وہ ہے عزت والا، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے، خبردار ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والا، خبردار ہے۔ نیکسٹ جو آیت نمبر 14، یہ سورہ حجرات کی، یہاں سے آج ہم نے آگے اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کو تلاوت کر کے، اس کو پڑھ کے، اس کا پھر ترجمہ کرنا ہے اور حسب سابق تشریح کی طرف ہم آئیں گے۔ تو پہلے یہ اسکرین کے اوپر آیت مبارکہ ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں، پھر اس کا ترجمہ بھی سماعت کریں، پھر آگے اس کی تفصیلات یا تشریح جسے کہا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ لم تؤمنوا، آپ فرما دیجیے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا، بلکہ تمہیں یہ کہنا چاہیے، تم یہ کہو کہ اسلمنا، کہ ہم اسلام لائے۔ ایمان اور اسلام میں ذرا فرق ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی یعنی نہیں داخل ہوا تمہارے دلوں میں ایمان، یعنی ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں، ایمان اور ہے، اسلام اور، ابھی تو تم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اور پھر محمد رسول اللہ، دیگر جو تقاضے ہیں یعنی اس کلمے کے، توحید ہے، رسالت ہے، پھر آگے جو آپ نے اعمال بجا لانے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایمانی کیفیات پھر اسی طرح بتدریج آگے بڑھتی ہیں۔ اچھا جی، وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی یعنی داخل نہیں ہو تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ
شیء ہے، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے کمی نہ کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب ترجمہ کے بعد ذرا اس کی تفصیلات کی طرف آتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اب یہ ہے کہ کچھ قبائل جن میں یعنی جوہینیہ، غفار، اسلم اور اشجع شامل ہیں، یہ کچھ قبائل جن کے میں نے نام لیے، یہ ظاہری طور پر مسلمان ہو چکے تھے، وہ حدیبیہ کے سفر میں بھی آپ کے شریک نہ ہوئے، یہ کلمہ پڑھتے اور ارکان اسلام پر عمل کرتے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا۔ یہ آیت ان کے بارے میں ہے، یہ آیات ان کے بارے میں ہے، یہ آیت ان کے بارے میں ہے کہ جو ہے نا ایمان کا تعلق جو ہے وہ یعنی دل سے عقائد، یعنی ایمان اور اسلام میں میں نے ابھی بات کی تھی کہ فرق کیا ہے، وہ کہ ایمان کا تعلق دل سے، عقائد پر ایمان اور زبان سے اس کے اقرار سے ہے، اور اسلام کا ظاہری اعمال سے اللہ، اس کے رسولوں، کتابوں، ملائکہ اور آخری اسلامی تعلیمات کے مطابق عقیدہ رکھنا ایمان ہے، اور عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنا اسلام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں میں مماثلت کا پہلو یہ ہے کہ اگر ارکان اسلام پر خلوص نیت اور باقاعدگی سے عمل کیا جائے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب ایمان میں اضافہ ہو تو ظاہری اعمال میں بھی یکسوئی اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح اسلام اور ایمان کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، یعنی جب تک کوئی شخص دیکھیں کلمہ طیبہ پڑھے ہی نہ تو پھر ظاہر ہے وہ مسلمان تو کہلا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ کلمہ پڑھے گا، پھر جو ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ تو اب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کا فرق، یہ تو میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھا۔ اب دیکھیں نا یہ جو ہے نا یعنی جو منافق ہے اس حوالے سے ذرا یہ دیکھیں اس کے ایمان کی کیفیات کیا ہوتی ہے۔ اس کا منافق کے ایمان میں دل کی شہادت موجود نہیں ہوتی، اس لیے اس کے دل اور اعمال میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، دونوں ایک دوسرے کو مضبوطی فراہم نہیں کرتے، نہ ان کے ایمان میں اخلاص ہوتا ہے، نہ ارکان اسلام پر دل سے عمل کرتے ہیں، اس لیے ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ منافقین جس کے ساتھ یعنی جس کو دوغلا پن بھی کہا جاتا ہے کہ ادھر ملیں تو ان کے ساتھ، ادھر مسلمان کے ساتھ ملیں تو یہ کیفیات تھیں، یعنی منافقین کی یہی کچھ کیفیات تھیں۔ پھر خاص طور پہ جب یہ مشکل مرحل آتے تو اس وقت یہ کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے بنا کے تو ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا غزوہ احزاب کا میں نے ریفرنس دیا تھا، اس موقع پہ تو انہوں نے بہت عجیب قسم کے بہانے بنا کے وہاں سے کھسنے کی کوشش کی، تو اللہ نے فرمایا لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بانے شانے بنا کے کہ ہمارے گھر کھلے ہیں فلاں، اس طرح بے تحاشی تو بات ہی ہو رہی تھی جی کہ یہ جو دیہاتی جو تھے اس والے آ کے کہتے کہ ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ نے کلیئر کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کہ ایمان نہیں بلکہ اسلام لائے۔ تو اب یہ کہ ایمان و اسلام میں جو فرق ہے یعنی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس میں جو ہے نا فرق کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور یہ بات تھی اس حوالے سے کہ انہیں اپنے بارے میں یہ جو خوش فہمی تھی کہ ہم جو ہے نا ایمان لے آئے، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنے بارے میں جو خوش فہمی ہے اس کی بھی ممانعت کی ہے۔ اس آیت میں ایک اور مستقل اور دائمی ہدایت موجود ہے کہ کوئی شخص محض اپنے طور پر اپنے آپ کو متقی اور
یعنی پارسا نہ سمجھے، یہ نہ سمجھتا پھر کہ میں بڑا فلاں ہوں، میں اتنا جو ہے نا نمازیں پڑھتا ہوں، اتنا اس طرح سے کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں۔ تو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کے بارے میں یہ نہ سمجھو کہ تم بڑے پاکیزہ نفس کے مالک ہو، بلکہ تمہارے باطن اور نفس کی پاکیزگی کو اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی آخر میں ہے نا کہ ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیء ان اللہ غفور رحیم۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو ہے نا جو شخص اپنے بارے میں یہ سمجھے کہ وہ بڑا جو ہے نا پاکیزہ نفس ہے، پاکیزہ نفس کا مالک ہے، تو یہ زوم جو ہے اس کو اپنے دل سے نکال لینا چاہیے، بلکہ تمہارے بات و نفس کی پاکیزگی کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا جی، ابھی جو یہ آیت مبارکہ کا یہ ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ ظاہری طور پر ایمان کا اظہار کر کے اپنے آپ کو مومن کہتے پھرتے تھے، انہیں بتایا گیا کہ وہ اب بھی اپنے آپ کو اللہ اور رسول کی اطاعت کے پابند کر لیں تو اللہ تمہارے سابقہ ظاہری اعمال کا اجر دے گا، تمہاری سابقہ غلطیاں بھی معاف ہو جائیں۔ اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس آیت کے مخاطب لوگوں جیسے نہ بن جائیں، بلکہ دل سے ایمان اور اسلامی عقائد کو تسلیم کریں۔ یعنی ظاہری کیفیات نہیں ہے زبان سے کہتے ہیں، اس کا تعلق اگرچہ زبان سے ہے لیکن کیا ہے دل سے بھی ہے، اور بجا لائیں اور عبادت کے ذریعے اپنے دل میں ایمان خالص کی کیفیت حاصل کریں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ کہ انما المؤمنون کہ بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے پھر وہ شک میں نہ پڑے۔ الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یعنی اس سے پھر پھرتے نہیں، شک میں نہیں پڑتے۔ اچھا، شک میں نہ پڑے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اولئک ھم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ تو اس آیت کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ حقیقی مومنوں کی یہاں پہچان بیان کی گئی ہے کہ حقیقی مومن وہ ہیں جو دل و جان سے ایمان لائے، پھر دین کے بارے میں کسی شک و شبہ کا شکار نہیں ہو، پھر اپنے ایمان کی صداقت اور ایمان کے خالص ہونے کی دلیل کے طور پر اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا۔ ابھی جو میں نے اس سے پہلے بھی ریفرنس دیا کہ مختلف مواقع پہ اہل ایمان اور جو جن لوگوں کے دلوں کے اندر نفاق تھا وہ تو ان کے عمل سے ظاہر ہو جاتا تھا۔ میں نے غزوہ احزاب کی ابھی بات کی، تو اس مرحلے پہ یہ اہل ایمان کی کیفیات یہ تھی کہ جب بڑے بڑے لشکروں کو دیکھا، ان جتھوں کو دیکھا جو جن کو احزاب کہا جاتا ہے، تو وہاں اس صورتحال میں اہل ایمان کے دل، ان کا یقین اور مضبوط ہو گیا، یعنی ایمانی کیفیات جو تھی وہ اور مضبوط ہو گئیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ھذا ما وعدنا اللہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، ان کے ایمان میں اللہ نے اور اضافہ کر دیا۔ لیکن ان کے مقابلے میں نے آپ کو ابھی اس کا اعادہ بھی کیا کہ بھائی جن کے دلوں میں نفاق تھا انہوں نے طرح طرح کے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ تو گویا کہ
یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے اس کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہے، اس میں یہ حقیقی مومن کی پہچان کرائی گئی کہ حقیقی مومن وہ ہیں جو دل و جان سے اللہ کا ہے۔ پھر صورتحال جیسی ہو، اپنے ایمان کی صداقت اور ایمان کے خالص ہونے کی دلیل کے طور پر اپنے مالوں اور جان سے اللہ کے راہ میں جہاد کی۔ جان اور مال سے جہاد ایمان کے خالص ہونے کا ثبوت اور دلیل ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ منافق جہاد اور قربانی سے فرار کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ بھی بات میں نے وعدے کی۔ منافقین جنگ بدر، جنگ احد، یعنی یہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور غزوہ تبوک میں مختلف بہانے کر کے بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے ہر موقع پر یہ عہد کیا کہ ہم آئندہ میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے، لیکن ہر مرتبہ انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ تو اس والے سے میں نے ابھی ذکر بھی کیا کہ اس کا ذکر سورہ احزاب میں بھرپور انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ میدان جنگ سے قربانی، یعنی میدان جنگ سے قربانی دینے سے بھاگنا یہ منافق کا کام، مومن کا کام نہیں، اور تمام تر مشکلات کے مقابلے میں ڈٹے رہنا مومنین کا شیوا ہے۔ تو اس حوالے سے مزید یہ کہ اس آیت میں مومن کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ دین کے معاملے میں کسی شک اور تردد کا شکار نہیں ہوتا، اور منافق ہر وقت بے یقینی اور شک میں مبتلا رہتا ہے۔ منافق دین کے بارے میں گمان کرتا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ یہ دین سچا بھی ہے، یعنی معاذ اللہ اس کی صداقت کے بارے میں اسے شک رہتا ہے۔ اسی طرح وہ اس اعتبار سے بھی شک میں مبتلا رہتا ہے کہ دین اسلام، یعنی دین اسلام درپیش مسائل میں سے سلامت نکلے گا بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان مشکلات میں اس کا خاتمہ ہو جائے۔ جنگ خندق تو لڑی اس لیے گئی تھی کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ اس کی تفصیلات شاید آپ نے پڑھی ہوں گی کہ تمام جو ہے نا کفریہ طاقتیں جو تھیں، باطل سارا اکٹھا ہو گیا تھا کہ یعنی اسلام معاذ اللہ، اسلام اور مسلمانوں کی جڑ کھیڑ کے رکھ دینی ہے۔ سارے مل کے بھرپور طور پہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو خاسر اور نامراد کیا۔ پھر اس کی تفصیلات ساری وہ سورہ احزاب میں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَمَا زَادَهُمْ۔ پھر یہ کہ یہ صورتحال اتنی مشکل تھی کہ ازاغت اللہ فرماتے ہیں ازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، کہ یہ اتنا مشکل مرحلہ تھا وہ کہ اس مرحلے پہ یعنی جو ہے نا آنکھیں چکراتی تھیں اور کلیجے منہ کو آتے تھے، یعنی ان لشکروں کو دیکھ کے ان کی ہیبت، وسائل، ساری چیزیں، لیکن سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو کس طرح سے خاسر اور نامراد کیا کہ ہوا کے جھکڑ اس انداز میں چلے کہ ان کے خیمے جو ہے نا اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، باقی معاملات تو پھر ایک دوسرے کے اوپر دیکھیں نا اللہ کا انتظام تھا، بدل ہو گئے۔ پھر یہ کہ سارا کچھ کیا دھرا جو تھا وہ دھرے کا دھرا رہ گیا، بھاگنا پڑا۔ تو پھر اس کے بعد بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے اوپر وہ چڑھ دوڑے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے یعنی دیکھیں نا ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب اللہ ان کو کبھی یہ ہمت اور جرأت نہیں دے گا کہ وہ مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑے، بلکہ اللہ ہمیں ہمت دے گا، ہمیں وہ طاقت اور نصرت عطا کرے گا کہ ہم ان کی گوشمالی کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں پھر کبھی ایسی جرأت نہیں ہوئی۔ جب کبھی مسلمانوں نے سمجھا کہ فلاں فلاں علاقوں سے یا جب جہاں کہیں پتہ چلتا کہ وہ جو ہے نا باطل حق کو مٹانے کی تیاریاں کر رہا ہے، تو اس حوالے سے مسلمانوں نے خود آگے بڑھ کے گویا کہ اس کو خاصر
اور یعنی ان کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ تو غزوہ تبوک کا مرحلہ آتا ہے تو اس مرحلے پہ بھی اسی طرح سے ہوا کہ مسلمان یعنی وہ یعنی مسلمانوں کے اوپر نہیں بلکہ جب یہ مسلمانوں کو اطلاع ملی تو اللہ کے نبی نے حکم دیا، پھر اس میں جہاد بالمال میں بھی یعنی لوگوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، جس میں آپ یہ بڑا آپ دیکھیں آپ نے سارے واقعات پڑھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کبار نے گویا کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، جو کچھ تھا گھر میں یعنی ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے نبی کے حکم پہ سب زیادہ سے زیادہ اپنی خدمات اور مال پیش کریں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ منافق کی صورتحال یہ ہوتی ہے اور مومن کی صورتحال یہ ہوتی ہے جب کبھی یہ مشکل صورتحال ہو اور اسلام دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، پھر یہ ہے نا مسلمانوں کے معاملے میں خاص طور پر ان کا جو منافقین ہے ان کا نقطہ نظر، ان کی سوچ، یہ ہر دور میں دیکھیں نا کسی نہ کسی صورت میں دیکھیں نا یعنی اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے اس طرح غیر مرئی انداز میں یہ طبقہ پڑا ہی رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں وہ ہے کہ جتنی بھی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی تو یہ منافقین کے ساتھ ساتھ مومنین کے بارے میں جو اللہ نے کلیئر کیا کہ مومنین کے لیے یہاں رہنمائی کے لیے یہ اصول موجود ہے کہ ایمان میں کسی طرح کے شک اور شبہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ساتھ ساتھ یہ شان بیان کی گئی ہے، یعنی اس آیت میں مومن کی یہ شان بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر مکمل یقین رکھتے ہیں، وہ یعنی موقع پرست یا مفاد پرست نہیں ہوتے، وہ اللہ یعنی اہل ایمان وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر فوراً عمل کرتے ہیں، جان اور مال کی قربانی فوراً دیتے ہیں، جبکہ منافق جو ہے نا وہ ہیلے بہانے تراشتے ہیں۔ آگے ہے جی آیت نمبر 16، کل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ کل آپ فرما دیں، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین یعنی دینداری جتلاتے ہو؟ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اللہ تو وہ ہے جو جانتا ہے جو آسمان اور زمینوں میں ہے، آسمان اور زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم اس کی یہ تفصیلات کی طرف کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے یعنی یہ 16 جس کی ابھی میں نے تلاوت کی کہ کل اتعلمون اللہ بدینکم، تو یہ آیت بھی جو ہے نا منافقین کے بارے میں، یہ آیت کس کے بارے میں؟ منافقین کے بارے میں، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم اسلام لے آئیں، ٹھیک ہے نا، ہم اسلام لے آئیں، تو حالانکہ وہ لوگ صرف اپنی جان اور مال کی حفاظت اور غنیمت کے مالوں میں سے اپنا حصہ بٹورنے کے لیے اس طرح کی بات کرتے تھے۔ قرآن مجید کے دیگر مقامات پر بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ محض غنیمت کا مال حاصل کرنے کے لیے ایمان لاتے تھے، یعنی دیکھیں نا ظاہری طور پہ دل کی کیفیات کچھ اور ہیں، زبانی کیفیات کچھ اور ہے، زبان سے نکلتا کچھ ہے، دل کے اندر کچھ ہے، تو اسی لیے ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذو الوجہین، یعنی دو چہروں والا شخص، دو چہروں والے لوگ، کہ زبان سے بات کچھ نکلتی ہے، ان کے دلوں کے اندر کچھ ہوتا ہے، زبان سے ہمدردیاں اہل ایمان کے ساتھ، پلہ گویا کہ جس طرف بھاری دیکھا اسی طرف یعنی ان کی ہمدردیاں پھر جاتی تھیں، تو یہی کچھ کیا
یعنی مختلف مواقع میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ آیت کا جو واللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تمہارے دلوں کے بھید بلکہ زمین و آسمان کی خبریں وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے دلوں کے اندر نفاق ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ زمین و آسمان کے وہ بھید جانتا ہے، کیا تمہارے بارے میں نہیں اللہ کو علم کہ تمہاری زبان کیا کہہ رہی، تمہارے دل کے اندر جو ہے وہ اس دل کی کیفیات کیا ہیں؟ تو پھر اللہ فرماتے ہیں اب یہ دیکھیں نا، یہ آگے ان کا رویہ، یمنون علیک ان اسلم قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم بالایمان ان کنتم صادقین۔ یہ اس آیت مبارکہ کا اگر ترجمہ دیکھیں کہ وہ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لائے۔ کون؟ یہ ابتدا میں جن قالت الاعراب آمنا ان کی بات ہوئی تھی، تو اب ظاہر ہے یہ جس بے ڈھنگے انداز میں آ کے وہ باہر سے پکارتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی، تو ایک تو ان کو یعنی تہذیب سکھلائی گئی کہ اس طرح بے ڈھنگے انداز میں بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا گیا تو قریب ہے کہ ایمان سے محروم ہو جائے، ایمان کی دولت سے۔ تو بہرحال یہ کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ پر احسان، یعنی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لائے۔ کل آپ فرما دیے لا تمنوا علیہ اسلامکم، تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو، بلکہ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ان ہداکم ہدایت دی للایمان، ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے۔ تو یعنی بدو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ظاہر کرتے تھے کہ ہم خود اسلام لے آئے، ہم مسلمانوں کے کسی حملے کی وجہ سے گویا زیر نہیں ہوئے، کسی پریشر میں گویا نہیں آئے، ہم خود ہی حاضر ہو گئے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ غنیمت کے مالوں میں سے ہمیں بھی کچھ دیا جائے۔ وہ یہ بھی احسان یعنی جتلاتے تھے یا دھرتے تھے کہ دوسرے عرب آپ سے برسر پیکار ہیں، جبکہ ہم آپ کے مددگار بن رہے ہیں، یعنی ہماری آپ کے ساتھ نہ کوئی جھڑپ ہوئی نہ کچھ ہوا، تو ہم نے اسلام کے بارے میں سنا، آپ کی نبوت کے بارے میں سنا، ہم چلے آئے، اسلام قبول کر لیا۔ تو گویا کہ یہ بڑا گویا کہ یہ ہوتا ہے نا، بسا اوقات انسان اگر زبان سے گویا کہ کسی بات کا اقرار کرے، دل کی کیفیات بھی اسی طرح یعنی مطیعانہ ہونی چاہیے، فرما بردارانہ نہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دل میں کہ ایک بھائی ہم نے یہ کام کر کے ان کے اوپر بڑا احسان کر دیا ہے۔ تو اس طرح کی جب رویہ ہو، اس طرح کی صورتحال ہو، تو پھر دیکھیں خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اگر اس طرح احسان جو ہے نا جتلایا جائے کہ ہم گویا کہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، شکر بجا لائیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اگر یہ اطاعت اور فرما برداری بن کے آئے تھے، لیکن ایک دل کی کیفیات یہ تھی کہ ٹھیک ہے جی، یہ ہم اسلام لے آئے ہیں، اسلام قبول کر لیا ہے، اس حوالے سے کہ ہمارے ساتھ مسلمانوں کی ہوئی نہ جھڑپ ہوئی نہ کچھ، ہم ایسے ہی ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو فلاں فلاں معاملات میں یعنی مال غنیمت یا کسی طرح کا کوئی فائدہ ہو تو اس میں ہمیں بھی شامل کریے۔ تو ان لوگوں کو خبردار کیا کہ تم محض دنیاوی مقاصد اور مال حاصل کرنے کے لیے اسلام کا اظہار کر رہے ہو، تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارا بھی وہی اشر ہوگا جو دوسرے یعنی ایمان نہ لانے والوں کا یعنی کافروں کا ہوا ہے۔ اس لیے کہ اسلام لانے کا احسان، اس لیے اسلام لانے کا احسان ہمارے اوپر نہ رہو، یعنی اگر نہ لاتے اسلام تو یہ پھر تم سے بھی دو ہاتھ کر لیتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جس طرح ان کے ساتھ جو ہے نا نبرد آزما ہونے کے نتیجے میں
ان کو یہاں تک گویا کہ نقصان اٹھانا پڑا کہ ان کو گھر بار چھوڑنے پڑے، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہ ساتھ ساتھ یہ کہ اس یعنی مقاتلے کے نتیجے میں، یعنی جنگ کے نتیجے میں ان کو بسا اوقات جانوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے. تو اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے، تمہارے یہی ہے بیوی بچوں کو تمہارے یعنی تمہیں بھی گھر بار سے اجڑنا پڑتا ہے، بیوی بچوں سے محروم ہونا پڑتا ہے، تمہارے بیوی بچوں کو تم سے محروم ہونا پڑتا. تو گویا کہ اگر ایمان یا اسلام قبول کر لیا، یہ تمہارے لیے، تمہاری اپنی ذات کے لیے، تمہارے گھر بار کے لیے، اہل و عیال کے لیے وہ یہ بہتر ہے یہ چیز. اور فی الواقع یہ اس کے اندر حقیقت ہے. تو اس کے مقابلے میں کیا ہے، اللہ فرماتے کہ تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی نعمت عطا کی. انسان کو اسی والے سے پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے تمہاری جان اور مال کو محفوظ رکھا، اور یعنی تمہاری درگت نہیں بنی. یہاں یہ نقطہ بھی بڑا عام ہے کہ اگر تم حقیقت میں سچے مسلمان ہوتے تو تمہیں اس طرح کا احسان نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھنے کی ضرورت ہی نہ تھی. ہم اسلام لے آئے، کیونکہ سچے مومن احسان دھرنے کے لیے تو مسلمان نہیں ہوتے. ان لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان دھرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک بادشاہ کسی کو ملازم رکھ لے اور وہ ملازم بادشاہ پر احسان جتا ہے کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں. دیکھیں نا یہ. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جو ہیں وہ جانتا ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ یعنی زمین اور آسمان کی پوشیدہ باتیں، خفیہ پوشیدہ باتیں جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون. جب اللہ اتنا کچھ جانتا ہے تو جو کچھ تم کرتے ہو وہ نہیں جانتا؟ اور اللہ وہ ہے جو سب کچھ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو. بما تعملون. تو چونکہ اسے قبل یہ منافقین کا یعنی اسے قبل جو ہے نا اوپر جو کچھ اس آیت مبارکہ سے قبل جو کچھ بیان کیا گیا تھا اسے قبل آیات اس مناسبت سے فرمایا گیا کہ منافق یہ نہ سمجھیں کہ ان کے دل کے کھوٹ ان کی یہودیوں اور مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کو اللہ نہیں جانتا. یہ سورہ بقرہ ہے نا، اس کے ابتدا میں دیکھیں نا وہ جو منافقین کے جو رویے ہیں ان کا جو ہے نا کردار ہے کس نوعیت کا تھا. اس والے سے کہ بھائی وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بڑی چلاکی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، دانش مندی سے کام لے رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں یعنی جو خود دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، یہی صفحاء ہے، یہی در حقیقت الا انہم ہم الصفحاء ولکن لا یعلمون. ٹھیک ہے کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں کہ جو کر رہے ہیں وہ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کی یعنی تمام حرکتوں کو جانتا ہے. اچھا وہ تو یہ تمام حرکتوں کو جاننا یعنی ان کی تمام حرکتوں جاننا یہ تو بہت معمولی بات ہے. اللہ تو زمین و آسمان کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے. تو یہ تھا جی یہ سورہ حجرات کے حوالے سے. اگلا ہے آپ کا یہ ٹاپک. میں نے کل کہا تھا کہ تھوڑی ہم سپیڈ اپ کریں گے تاکہ باقی سلیبس بھی ہمارا کور ہو سکے. تو اب ہے سورہ احزاب. اس کی یہ جو سلیکٹڈ آیات ہیں ٹھیک ہے نا وہ ہم نے پڑھنی ہے. سلیبس میں جو آیات یعنی تخصصات نبوی کے حوالے سے جو آیات سلیکٹڈ ہیں ان کا ہم نے ترجمہ اور تشریح کرنا. تو ان کو بھی پیش نظر رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وأولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین
इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मारूफा कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ईमान वालों के लिए अपनी जान से ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़द्दम हैं, और आपकी बीवियाँ उनकी माएँ हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहु, और उनकी बीवियाँ यानी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ उनकी किसकी, मोमिनीन की माएँ हैं। यानी जिस तरह माँ का एहतराम वाजिब है उससे भी बढ़ के आगे है व उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाहि मिनल मुमिनीन वल मुहाजिरीन इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मारूफा कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। और रिश्तेदार आपस में किताबुल्लाह की रूह से इंसार और महाजिरीन से एक दूसरे के तरके के ज़्यादा हकदार हैं, मगर ये कि तुम अपने दोस्तों से एहसान करना चाहो, ये हुक्म कुरान में लिख दिया गया है। तो आगे ये जो है ना, इसका ये तर्जमे के साथ साथ ये लफ्ज़ी और ये बामावरा ये तर्जमे दोनों आपके सामने, और ये हकीकत वाज़ेह है, ठीक है। नबी औला, ये नीचे इसका तर्जमा मज़ीद कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी ईमान वालों पर उनकी जानों से भी ज़्यादा हक़ रखते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ अहले ईमान की माएँ हैं, यानी उनकी माएँ हैं, और रिश्तेदार अल्लाह की किताब की रूह से आपस में एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं बनिस्बत दूसरे मोमिनों और मुहाजिरों के, मगर ये कि तुम लोग अपने तौर पर अपने दोस्तों के साथ कोई भलाई करना चाहो तो कर सकते हो। ये बात इस किताब यानी लोहे महफूज में लिखी हुई है। इसका तर्जमा हो गया, इसकी ज़रा तफसीलात आगे ज़रा ज़हन नशीन कर रहे हैं। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये जिन मुफस्सिरीन ने इस हवाले से गोया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तखस्सुसात और इम्तियाज़ात हैं, ये वो उन्हें बुनियादी अहमियत हामिल है, और इसके जो मानी यानी कई एक मानी सामने आते हैं। ये मुफस्सिरीन ने उनकी वज़ाहत इस तरह की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों पर ख़ुद उनके अपने आप से भी ज़्यादा हक़ रखते हैं। यानी मोमिन क्या अपने ज़ात के ऊपर जितना हक़ रखता है, अल्लाह के नबी यानी उसकी ज़ात से उस पर ज़्यादा हक़ रखते हैं। फिर गोया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अताअत और फरमाबरदारी है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ये इस वाले से बात आगे बढ़ रही है। तो उसके बाद इसलिए कि अल्लाह के यानी एक मोमिन की जो ज़ात है, जान है, माल, देखें ना उस पर जितना हक उससे बढ़ के अल्लाह के नहीं। इसलिए कि अब जब यानी मुश्किल मरा कोई जंगी सूरत हाल पैदा होती है तो उस वक्त देखें ना, फिर अहले यानी एक मोमिन की शान यही है, यानी उसके ईमान का तकाजा यही है कि वो अल्लाह के नबी के हुक्म पर यानी अपनी ज़ात को, अपने आप, अपनी जान को पेश कर दे, अहल वयाल को पेश कर दे। तब वो ये देखें ना, तारीख़ इस्लाम में बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं कि सहाबाए किराम ने ये प्रैक्टिकली ये करके दिखाया। कभी उनके पाए इस्तकामत में लग़ज़श नहीं आई। अगर जान से जा रहे हैं, आल औलाद से जा रहे हैं, माल से जा रहे हैं, घर बार से जा रहे हैं, तो किसी बात की परवाह नहीं की, अल्लाह के नबी के हुक्म को मुक़द्दम रखा। तो ये है कि एक जो है ना, मोमिनों पर ख़ुद उनके अपने आप से भी ज़्यादा हक़ रखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगाओ यानी जो है वो ईमान वालों को अपनी जानों से भी ज़्यादा है लगाओ। फिर बिलाशुबा नबी तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी ज़ात पर मुक़द्दम है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुसलमानों पर ख़ुद उनसे ज़्यादा मेहरबान है, ख़ुद उनसे ज़्यादा
جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا یہ کہ الخلق و یالو، اللہ کے نبی نے فرمایا ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یعنی اللہ اپنی مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی ایک ماں اپنے بچے سے لاڈ پیار کرتی ہے، اس کی ضروریات کا خیال ہر طرح سے، تو اللہ اس سے کتنا 70 گنا اپنی مخلوق سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا گویا کہ بات کس حد تک یعنی کوئی اس اعتبار سے یعنی مماثلت ہے ہی نہیں کہ انسان سے کتنی، پھر والدین اولاد سے کتنی، پھر جو اس کا خالق مالک ہے وہ اپنی مخلوق یعنی الخلق و عیال اللہ کے مطابق اللہ اپنی مخلوق سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ تو گویا اتنا خود ایک جو ہے نا انسان اپنی ذات کے بارے میں اتنا مخلص نہیں ہے جتنا اللہ کو اپنی اس پیدائش یا ایک مومن کے ساتھ خلوص ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بہت شفقت کرنے والے ہیں مسلمانوں پر خود ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنوں پر خود ان کے اپنے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو سورہ توبہ میں یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر یعنی تشریف لائے ہیں جو تم میں سے ہیں جنہیں تمہیں تکلیف و نقصان دینے والی بات بڑی گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کے بڑے خواہشمند ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے سے نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کا اپنا فیصلہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ کسی مومن کے لیے نقصان کا باعث نہیں بن سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں سے اور مومنوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق باقی تمام انسانی تعلقات سے بالا تر نوعیت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کے والدین سے بھی زیادہ شفیق ہیں، اور اس کے ماں باپ بیوی بچے بھائی عزیز و کارک کسی طریقے سے یعنی اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسے غلط راہ اور غلط کام کی طرف لگا سکتے ہیں، اسے غلط مشورہ دے سکتے ہیں، اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں وہی بات کہتے ہیں جن میں ان کی دین اور دنیا کی فلاح اور کامیابی ہے۔ تو اس اعتبار سے سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے اس قدر خیر خواہ ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے کہ آپ کو مومن اپنے والدین اور اقربا اور اولاد سے زیادہ عزیز محترم اور محبوب رکھیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے جو صحابہ کبار ہیں انہوں نے بین اسی طرح سے عمل کیا ہے نا، اپنی ذات اپنے والدین اپنی اسی حوالے سے دیکھیں نا، جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کوئی صحابی حاضر ہوتے عرض کرتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کتنی بڑی بات، ماں باپ بھی گویا کہ قربانی اور پھر اپنی ذات تو اس سے پہلے ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل ایمان محبت رکھیں، اپنی رائے اپنی پسند اور اپنے فیصلے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ اہمیت اور وقت دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ تو یہ جو سورہ توبہ جس کا میں نے ریفرنس دیا، اسی والے سے ایک اور ریفرنس ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے آبا، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم کماتے ہو اور تمہاری تجارت و کاروبار جس میں گھاٹے کے بارے میں تم ڈرتے ہو اور تمہارے گھر بار اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو
حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. سمجھے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن، اوپر جو دیکھیں نا آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت، یعنی ان کا حق ہے کہ اپنی ذات، اپنے والدین، آل اولاد، تمام رشتہ داروں سے بڑھ کے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ محبت کا معاملہ کیا جائے، ہر بات کے اوپر لبیک کہا جائے. تو اسی حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ اسے محبوب نہ بن جاؤں. تو اس حوالے سے جو روایت ہے وہ بھی ذرا اپنے پیش نظر رکھ لیں، یہ سماعت کریں. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ ساتھ جا رہے تھے. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبوب، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم مومن نہیں ہو سکتے. اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. دیکھیں نا، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواء تبعا لما جئت به، یا یکون ہواء تبعا لما جئت به. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواء تبعا لما جئت به. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لایا. تو یہ بھی گویا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ بھی ایک مسلمان کے لیے گویا کہ وہ لازمی ہے. تو دینی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہمیں ہدایت نصیب ہوئی. اسی ہدایت کے نتیجے میں ہماری دنیاوی اور اخروی فلاح ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم بھی ہیں اور مربی بھی، آپ تمام امت کے باپ بھی، کیونکہ نبی اپنی امتیوں کے لیے باپ کی مانند ہیں اور پھر روحانی استاد بھی ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. یہ جو آیت مبارکہ جس کی میں نے تفصیلات ابھی آپ کے سامنے رکھی، تو کیونکہ آپ کا وقت بالکل اینڈ پہ ہے تو باقی انشاءاللہ مزید کل اس کی جو ہے نا آگے وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اگلی جو آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ جو آیت مبارکہ آپ کے اسکرین پہ ہے، تو اس حوالے سے بھی اس کی اتنی لمبی چوڑی یعنی تفصیلات ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے یعنی سیرت طیبہ ذات مبارکہ، اللہ فرمائے اہل ایمان کے بہترین نمونہ ہے. پھر آگے جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں ان کو اگر انسان گنوانا چاہے یا پھر اس حوالے سے مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے، پھر سیرت طیبہ کے اوپر جن لوگوں نے قلم اٹھایا انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، بڑی لمبی تفصیلات ہیں. صرف یہی آیت مبارکہ جو ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہاں تک اس کو اگر ڈیفائن کیا جائے صحیح طور پہ تو یہ آیت مبارکہ کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا بھی یعنی یہ پورا ٹائم یعنی آپ کو دیا جائے اس کو جو آپ کے جتنے کریڈٹ آور بنتے ہیں کوئی 48 کے لاکھ بعد، تو وہ اس میں ان آورز میں یہ چیزیں گویا کہ ختم نہیں کی جا سکتی ڈیفائن کر کے. یعنی آپ دیکھیں نا کوئی عدل کا شعبہ لے لیں، اچھا حکومتی شعبہ لے لیں، انتظامی شعبہ لے لیں، کوئی بھی گھر سے لے کر یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی اوپر یعنی حکومتی لیول کی جو سٹیپس ہیں
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہر لحاظ سے اللہ فرماتے ہیں کہ کامل نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ بھرپور طریقے سے کوشش کی جائے، حق تو کیا ادا ہوگا یا اس کو کس طرح ایک آدھ سیشن میں ڈیفائن کیا جائے، موٹی موٹی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔